دوستو یہ 20 ستمبر 1911 کا دن تھا۔ برطانوی بحری جہاز RMS اولمپک یعنی رائل میل شپ اولمپک ہیمپشائر کاؤنٹی کے شہر ساؤتھمپٹن سے امریکی شہر نیو یارک کے لیے اپنے 5ویں سفر پر روانہ ہوا۔ RMS اولمپک اس وقت کا سب سے بڑا بحری جہاز تھا جس میں 2435 مسافروں کو لے جانے کی کیپیسٹی تھی۔ بظاہر ہر چیز کنٹرول میں تھی اور سب کچھ نارمل تھا، لیکن کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد جب RMS اولمپک آئل آف ویٹ اور گریٹ برٹین کے بیچ ابنائے سولنڈ پہنچ گیا تو اس گزرگاہ کی دوسری طرف سے ایک اور بحری جنگی جہاز HMS ہاک یعنی ہیز میجسٹیز شپ ہاک آ رہا تھا۔ یہ بھی برطانوی جہاز تھا۔ اب یہ دونوں جہاز سولنڈ میں ایک دوسرے کے اپوزٹ ڈائریکشن میں سفر کر رہے تھے۔ یاد رہے دوستو کہ اس سولنڈ کی ویڈتھ 5 سے 8 کلومیٹر ہے اور اس جیسی صورتحال پیش آنا یہاں نارمل بات تھی، اس لیے HMS ہاک کے کیپٹن نے خاص توجہ نہیں دی، لیکن سولنڈ سے نکلتے وقت RMS اولمپک نے موڑ لینا تھا۔ جیسی ہی اولمپک نے موڑ لے لیا تو اس کی وسیع ریڈیس نے ہاک کے کیپٹن کو حیرت میں ڈال دیا، کیونکہ جس سپیڈ سے وہ ایک دوسرے کے قریب آ رہے تھے تو ہاک کے کیپٹن کا خیال تھا کہ اس کا جہاز اس ریڈیس کی زد میں آ کر اولمپک سے ٹکرا جائے گا۔ اب اتنا وقت نہیں بچا تھا کہ کیپٹن اپنے جہاز کو دوسری طرف موڑ کر ایکسیڈنٹ سے بچا سکے۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا، یعنی ہاک اولمپک سے ٹکرا چکا تھا۔ اس ٹکر کی وجہ سے اولمپک میں واٹر لائن کے اوپر اور نیچے 2 بڑے سوراخ ہو گئے، جس کے نتیجے میں اس کے 2 واٹر ٹائٹ کمپارٹمنٹس پانی سے بھر گئے اور اس کا پروپیلر شافٹ بھی ٹوسٹ ہو گیا۔ اگر اس قسم کا حادثہ 2 بحری جہازوں کے بیچ میں مین لینڈ سے دور پیش آتا تو یقیناً دونوں جہاز ڈوب جاتے، لیکن خوش قسمتی سے نقصانات کے باوجود دونوں جہاز واپس ساؤتھمپٹن کے سی پورٹ پہنچنے میں کامیاب رہے، جس کی وجہ سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ دوستو اس حادثے میں 2 شخصیات اہم تھی۔ ایک کیپٹن ایڈورڈ سمتھ جو کہ اس حادثے کے وقت اولمپک کا کیپٹن تھا۔ اس حادثے میں تو کیپٹن سمتھ خوش قسمت رہے، لیکن اگلے سال مشہور بحری جہاز ٹائٹینک میں بطور کیپٹن خدمات انجام دیتے ہوئے ٹائٹینک کے حادثے میں اس کی موت ہو گئی۔ ٹائٹینک کا یہ سفر اس کے 32 سال کے کیریئر کا آخری سفر تھا اور اس سفر کے بعد اس نے ریٹائر ہو جانا تھا، لیکن بدقسمتی سے اپنے آخری سفر میں 62 سال کی عمر میں اس کی موت واقع ہو گئی۔ دوستو دوسری شخصیت تھی وائلٹ جیسپ۔ وائلٹ جیسپ بھی اولمپک اور ہاک کے بیچ حادثے میں خوش قسمت رہنے کے ساتھ ساتھ اگلے سال ٹائٹینک کے حادثے میں بھی زندہ بچ گئی تھی۔ صرف انہی حادثات میں نہیں بلکہ کئی مرتبہ وہ موت کو چکمہ دے کر بال بال بچی تھی۔ دوستو واضح رہے کہ ٹائٹینک اپنے وقت کا سب سے بڑا بحری جہاز تھا جو 1912 میں نیو یارک جاتے ہوئے اپنے پہلے ہی سفر پر ایک برفانی تودے سے ٹکرا کر ڈوب گیا تھا۔ اس جہاز پر سوار 2200 پیسنجرز اور عملے کے اراکین میں سے 1500 سے زیادہ ہلاک ہو گئے تھے۔ اس جہاز کا ملبہ 1985 میں پہلی بار دریافت ہوا تھا۔ دوستو اب وائلٹ جیسپ کو خوش قسمت انسان کہے یا بدقسمت، کیونکہ زندگی میں جان لیوا حادثات ان کا پیچھا کرتی رہی، لیکن وہ زندہ بچتی رہی۔ آئیے دوستو وائلٹ جیسپ کی حادثات سے بھرپور زندگی پر نظر ڈالتے ہیں۔ دوستو وائلٹ کانسٹینس جیسپ 2 اکتوبر 1887 کو ارجنٹائن میں پیدا ہوئی۔ وہ اپنے آئرش نژاد والدین کی 9 بچوں میں سب سے بڑی بیٹی تھی۔ جیسپ نے اپنے بچپن کا بیشتر حصہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی دیکھ بھال میں گزارا۔ وہ بچپن میں اس وقت کی سب سے زیادہ جان لیوا بیماری ٹیوبرکلوسس یعنی TB کی مریض بن گئی تھی۔ ڈاکٹروں کی پیشن گوئیوں کے مطابق اس کا بچنا بالکل مشکل تھا، لیکن قدرت نے اس کو موت کے ساتھ مقابلہ کرنے کے لیے بنایا تھا، اسی لیے وہ معجزانہ طور پر اپنی یقینی موت کو پہلی بار شکست دینے میں کامیاب ہو گئی۔ دوستو جب جیسپ کی عمر 16 سال ہوئی تو اس کے والد ولیم جیسپ سرجری سے ہونے والی پیچیدگیوں کی وجہ سے انتقال کر گئے اور پھر اس کا خاندان انگلینڈ چلا گیا، جہاں پر وہ ایک کانوینٹ اسکول میں تعلیم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ اپنی سب سے چھوٹی بہن کی دیکھ بھال بھی کیا کرتی تھی، کیونکہ اس کی ماں کیتھرائن جیسپ
بحری جہاز میں ملازمت تھی۔ جب اس کی والدہ بیمار ہو گئی تو جیسپ نے اسکول چھوڑ دیا اور اس نے اپنی ماں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے بحری جہاز میں ملازمت کے لیے درخواست دے دی۔ 21 سال کی عمر میں اس نے پہلی بار 1908 میں اورینکو میں ایک بحری جہاز رائل میل لائن میں نرس کی ملازمت اختیار کر لی۔ دوستو 1911 میں جیسپ نے برٹش وائٹ سٹار جہاز RMS اولمپک میں کام کرنا شروع کر دیا۔ RMS اولمپک ایک لگژری جہاز تھا اور اس وقت کا سب سے بڑا سویلین لائنر تھا۔ 20 ستمبر 1911 کو RMS اولمپک ہیمپشائر کاؤنٹی کے شہر ساؤتھمپٹن سے روانہ ہوتا ہے۔ کچھ مسافت طے کرنے کے بعد RMS اولمپک ایک برطانوی جنگی جہاز HMS ہاک کے ساتھ ٹکرا جاتا ہے، جس کا واقعہ ہم پہلے بیان کر چکے ہیں کہ اس حادثے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ جیسپ نے دوسری مرتبہ بھی اپنی موت کو چکمہ دے ڈالا۔ دوستو جیسپ نے اپریل 1912 تک RMS اولمپک پر کام جاری رکھا، جس کے بعد اسے اولمپک کی ایک مقبول اور معروف سسٹر شپ ٹائٹینک میں ٹرانسفر کیا گیا۔ جیسپ 10 اپریل 1912 کو 24 سال کی عمر میں RMS ٹائٹینک میں بطور ملازمہ سوار ہوئی۔ 4 دن بعد یعنی 14 اپریل کو ٹائٹینک شمالی بحر اوقیانوس یعنی نارتھ اٹلانٹک سی میں ایک آئس برگ سے ٹکرا گیا، جس کے نتیجے میں تقریباً 2 گھنٹے 40 منٹ کے اندر ٹائٹینک ڈوب گیا۔ ڈوبتے وقت کی افراتفری کے دوران کیپٹن سمتھ نے جیسپ کو جہاز کے ایک ڈیک پر آنے کا حکم دیا کہ وہ بطور مثال ان لوگوں کے لیے کھڑی رہے جو کہ دی گئی ہدایات پر عمل نہیں کر رہے تھے۔ جیسپ نے اس وقت بے مثال بہادری دکھائی اور اپنی یہ ڈیوٹی تب تک جاری رکھی جب تک 16ویں لائف بوٹ میں اسے بیٹھنے کا نہ کہا گیا۔ جب اس کی لائف بوٹ کو نیچے کیا جا رہا تھا تو ٹائٹینک کے ایک افسر نے اسے دیکھ بھال کے لیے ایک بچہ دے دیا۔ اگلی صبح جیسپ اور باقی بچ جانے والوں کو ایک بحری جہاز RMS کارپیتیا نے بچا لیا۔ بچنے والے ان سارے مسافروں کو 18 اپریل 1912 کو امریکی شہر نیو یارک پہنچا دیا گیا۔ جیسپ کے مطابق کارپیتیا پر سوار ہوتے ہوئے ایک عورت غالباً بچے کی ماں نے اس بچے کو پکڑ لیا اور کچھ کہے بغیر ہی روتے ہوئے بھاگ گئی۔ نیو یارک شہر پہنچنے کے بعد جیسپ بعد میں انگلینڈ کے شہر ساؤتھمپٹن واپس آ گئی۔ تیسری بار موت کو چکمہ دینے میں جیسپ کامیاب رہی۔ ٹائٹینک حادثے کے بعد پہلی جنگ عظیم کے دوران جیسپ نے UK کے ایک ہیومینیٹیرین نیٹ ورک کے برٹش ریڈ کراس سوسائٹی کے لیے ایک جہاز میں نرس کے طور پر خدمات سر انجام دینا شروع کر دیے۔ 21 نومبر 1916 کی صبح جیسپ ایک بار پھر اپنی موت سے دست و گریباں ہونے کے لیے ایک بحری جہاز HMS برٹینک یعنی ہیز میجسٹیز ہاسپٹل شپ برٹینک پر سوار ہو گئی۔ اسی جہاز کو ایک ہسپتال میں تبدیل کیا گیا تھا جو کہ جنگ میں زخمی ہونے والے فوجیوں کو برطانیہ لے جا رہا تھا۔ دوران سفر اچانک ایک نامعلوم دھماکہ ہوا اور جہاز میں کوہرام مچ گیا۔ اس دھماکے کے نتیجے میں برٹینک بحری جہاز 55 منٹ کے اندر ہی بحیرہ ایجین یعنی ایجین سی میں ڈوب گیا، جس میں سوار 1066 میں سے 30 افراد ہلاک ہو گئے۔ حادثے کی وجوہات میں طرح طرح کے نظریات نے جنم لے لیا۔ کسی نے کہا کہ جہاز ٹارپیڈو کے فائر کی وجہ سے ڈوب گیا ہے، کسی نے جرمن افواج کی سمندر میں بچائی گئی بارودی سرنگوں پر الزامات لگا لیے، جبکہ یہ سازشی نظریہ بھی گردش کر رہا تھا کہ برطانیہ نے خود ہی اپنے جہاز کو ڈبو دیا ہے۔ لیکن جو بھی ہو، جیسپ اس حادثے میں ایک بار پھر بچ گئی اور اپنی موت کو اس نے ایک بار پھر شکست دے دی، لیکن اس بار یہ لڑائی ٹائٹینک کی لڑائی سے بھی خطرناک ثابت ہو گئی، کیونکہ جب جہاز ڈوب رہا تھا تو جیسپ اور کچھ دیگر مسافر تقریباً جہاز کے پروپیلرز کی زد میں آ کر ہلاک ہو گئے تھے۔ ہوا کچھ یوں کہ جیسپ جس لائف بوٹ پر سوار ہو گئی تھی، اس لائف بوٹ کو جہاز کے پروپیلرز نے جکڑ لیا، جس کی وجہ سے جیسپ کو اپنی لائف بوٹ سے کودنا پڑا۔ اسی اثناء میں جیسپ کے سر میں ایک تکلیف دہ چوٹ آئی، لیکن اپنے حواس پر قابو پانے میں کامیاب ہو کر ڈوبنے سے بچ گئی۔ دوستو اتنی بار ڈوبنے سے بچ جانے کے بعد انہیں ڈوبتے ہوئے جہازوں کی ملکہ کے ساتھ ساتھ مس انسنکیبل کے نام دیے گئے، لیکن ہر ذی روح کو ایک دن موت کا مزہ چکھنا ہے اور موت نے ایک نہ ایک دن آنا ہی ہوتا ہے۔
جیسپ 1911 میں 83 سال کی عمر میں دل کا دورہ پڑنے سے انتقال کر گئی اور یوں موت نے اپنی آخری لڑائی جیت لی۔ دوستو یہ تھی آج کی ہماری کہانی، امید ہے آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی۔ ان جیسی اور ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری ہر نئی ویڈیو آپ کے پاس وقت پر پہنچ جا کرے۔ ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ دوستو حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک اللہ حافظ۔